پیلسٹائن اور اسرائیل کے کانفلکٹ کے بیچ یہ 3 پیراگرافز کا چھوٹا سا لیٹر ہے جو 2 نومبر 1917 کو برٹن کے فارن سیکرٹری آرتھر بالفور نے ایک برٹش جوئش کمیونٹی کے ہیڈ لائنل والٹر راتس چائلڈ کے نام لکھا تھا۔ اس لیٹر میں جو لکھا تھا اس سے پیدا ہونے والا جھگڑا اگلے 100 سالوں تک لڑا جائے گا، اس کا اندازہ شاید برٹش گورنمنٹ کو بھی نہیں تھا۔ اسرائیل اور پیلسٹائن کے بیچ کون غلط ہے کون صحیح، ان دونوں کا آپس میں جھگڑا کس چیز پر ہے اور اس سب میں برٹش گورنمنٹ کا کیا رول رہا ہے۔ یہ ٹاپک دنیا کے سب سے زیادہ کنٹروورشل ٹاپکس میں سے ایک ہے اور میری پوری کوشش رہے گی کہ میں بالکل نیوٹرل رہ کر صرف فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کروں تاکہ کسی بھی شخص کو اعتراض نہ ہو سکے۔ ورلڈ وار 1 سے پہلے پیلسٹائن میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ یہاں مسلمز کی پاپولیشن زیادہ تھی لیکن ان کے ساتھ جوز اور کرسچنز بھی خوشی خوشی رہتے تھے۔ اس وقت یہ پورا ایریا آٹومن امپائر کے کنٹرول میں تھا۔ اس میپ پہ دیکھا جائے تو آٹومن امپائر یورپ سے لے کر ناردرن افریقہ اور مڈل ایسٹ کے کافی سارے حصے پر بھی پھیلی ہوئی تھی، جس کو سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ کچھ عرب لیڈرز تھے جو آٹومن امپائر کے رول سے کافی تنگ تھے۔ وہ خود کو یہاں سے آزاد کروانا چاہتے تھے اور اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ آٹومن امپائر کے دشمن برٹشرز سے چوری چھپے جا ملے۔ برٹشرز نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ جنگ میں آٹومن امپائر کے خلاف ان کی مدد کریں گے تو بدلے میں ان کو آزاد دیش دیا جائے گا۔ ایسا ہی ایک وعدہ برٹشرز نے یورپ میں موجود جوز سے بھی کیا تھا۔ جوز شروعات سے ہی ایسی قوم رہی ہے جن کا دنیا میں کوئی پکا ٹھکانہ نہیں تھا، یعنی ان کا اپنا ملک کوئی نہیں تھا۔ وہ جہاں بھی رہتے تھے مائنورٹی کہلائے جاتے تھے۔ یورپ میں موجود جوز پہلے ہی کافی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور کئی مقامات پر ان کو قتل بھی کر دیا جاتا تھا۔ پر ایسا کیوں تھا؟ اس کے پیچھے ریلیجیس کانفلکٹ ہے۔ کئی صدیوں سے کرسچنز یہ مانتے تھے کہ وہ جوز ہی تھے جن کی وجہ سے جیزس کرائسٹ کی موت ہوئی تھی۔ بس اسی مین کانفلکٹ کی وجہ سے یورپ میں کرسچنز جوز کو برداشت ہی نہیں کرتے تھے۔ دنیا بھر میں پھیلی جوئش کمیونٹی کا نیٹ ورک جیسے آج اسٹرانگ ہے ویسے پہلے بھی کافی اسٹرانگ تھا۔ وہ پیلسٹائن میں اپنے الگ دیش پانے کی موومنٹ کو زائونزم کا نام دیتے تھے۔ اس موومنٹ کی شروعات 1896 میں تھیوڈور ہرٹزل نامی ایک جوئش پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نے کی تھی۔ انہوں نے ایک بک لکھی تھی جس کی انگلش میں ٹرانسلیشن جوئش اسٹیٹ بنتی ہے۔ اس میں بھی انہوں نے لکھا تھا کہ یورپ میں موجود جوز کو اگر سکون کی زندگی گزارنی ہے تو ان کو پیلسٹائن میں اپنا الگ دیش بنانا ہوگا۔ شروعات میں کئی جوز اس کانسیپٹ کے خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اینٹی سیمیٹزم یعنی جوز کے خلاف نفرت کی وجہ سے اپنی کنٹری کو کیوں چھوڑیں۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ موومنٹ ایک پولیٹیکل شکل میں بدل گئی۔ دنیا بھر کے جوز پیلسٹائن کا رخ کرنے لگے۔ ان کو اپنی ہی کمیونٹی کی جانب سے فنڈ کیا جانے لگا۔ ان کو وہاں بزنس اور فیکٹریز لگانے کے لیے پیسے بھی دیے جانے لگے۔ برٹش گورنمنٹ نے ان سے یعنی یورپین جوز سے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو پیلسٹائن میں ان کی اپنی کنٹری بنانے کا موقع دیں گے۔ فاسٹ فارورڈ کر کے ہم چلتے ہیں 1917 میں۔ ورلڈ وار 1 چل رہی تھی جس میں آٹومن امپائر کو بری طرح شکست ہو رہی تھی۔ 2 نومبر 1917 کو برٹن کے فارن سیکرٹری آرتھر بالفور نے ایک برٹش جوئش کمیونٹی کے ہیڈ لائنل والٹر راتس چائلڈ کے نام ایک لیٹر لکھا۔ اس لیٹر میں لکھا گیا تھا کہ برٹش گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جوز پیلسٹائن میں آ کر اپنی الگ کنٹری بنا لیں۔ راتس چائلڈ کو یہ یقین دلایا گیا کہ اس کام کے لیے برٹش گورنمنٹ ان کو فل سپورٹ کرے گی، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا گیا کہ اس سے یہاں پہلے سے رہنے والے مسلمز کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بالفور کے لیٹر لکھنے کے 1 مہینے کے بعد برٹش سولجرز آئے اور انہوں نے پیلسٹائن پر قبضہ کر کے آٹومن امپائر کا 400 سالہ راج ختم کر دیا۔ پر سوال یہ ہے کہ برٹش گورنمنٹ جوز کو اپنی الگ کنٹری دے کر بدلے میں کیا پانا چاہتی تھی؟ اصل میں برٹشرز کو صرف ایک ہی چیز چاہیے کہ آٹومن امپائر کے جانے کے بعد یہاں کوئی ایسی اسٹیٹ بنے جو فیوچر میں ان کا ساتھ دے سکے، ان کا الائی بن کر۔ اسی لیے انہوں نے جوز سے الگ کنٹری کا وعدہ تو کیا تھا، لیکن بدلے میں جوز سے بھی یہ پرومس لیا تھا کہ وہ اپنی الگ کنٹری بنانے کے بعد برٹشرز کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔
پہلے یہ ہوتا تھا کہ جنگ میں جو کنٹری جیت جاتی تھی وہ اگلی کنٹری پر قبضہ کر کے اس پر اپنا راج چلانا شروع کر دیتی تھی، تب تک جب تک وہ خود انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتے۔ ورلڈ وار 1 میں برٹین کے حصے میں پیلسٹائن آیا تھا۔ انہوں نے وہاں جوئش کالونی بنانے کی بھرپور کوشش کی اور اس میں آگے چل کر کامیاب بھی ہوئے، لیکن پیلسٹائن کے عربز جو آلریڈی وہاں رہتے تھے ان کا ماننا ہے کہ برٹین نے ہم سے ہماری آزادی کے بارے میں ایک بار بھی نہیں پوچھا۔ 1919 میں آرتھر بالفور نے ایک میمورنڈم لکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ پیلسٹائن میں پہلے سے رہنے والے عرب سے ان کی مرضی کے بارے میں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیلسٹائن کے عربز کی نظر میں برٹین کا جوز کے لیے بنایا قانون کافی نرم تھا۔ پیلسٹائن میں دنیا بھر سے جوئش امیگرینٹس کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے وہاں اپنے اسکولز بنائے، فیکٹریز کھولیں اور برٹشرز کی مرضی سے اپنی ایک چھوٹی آرمی بھی بنا دی جس کو ہگانا کہا جاتا ہے۔ پیلسٹائن کے عربز کے پاس یہ سوچنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا کہ برٹشرز ہماری آزادی پر تو کوئی کام نہیں کر رہے بلکہ ہماری ہی زمین دوسروں کو دے رہے ہیں۔ کچھ سالوں تک وہ برداشت کرتے رہے، لیکن 1939 میں وہاں کے عربز نے آواز اٹھانا شروع کی، لیکن برٹشرز کے سامنے آواز اٹھانے کا ایک ہی مطلب تھا: غداری۔ پیلسٹائن کے عربز کو ایسا کرنے پر کڑی سزا دی گئی، کئی کو اریسٹ کر لیا گیا، کچھ لیڈرز کو پیلسٹائن سے نکال دیا گیا اور کچھ کو پھانسی دے دی گئی، لیکن پھر بھی پیلسٹائن کے عربز نے اپنی اسٹرائک ختم نہیں کی۔ اس پر برٹش گورنمنٹ نے معاملے کو سلجھانے کے لیے ایک پیل کمیشن بنایا۔ اس کمیشن نے پیلسٹائن میں انریسٹ کا یہ سولوشن نکالا کہ پیلسٹائن کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دینا چاہیے۔ یہ سولوشن بھی پیلسٹائن کے عربز نے قبول نہیں کیا، کیونکہ اصل میں انریسٹ تو تھا ہی اس بات پر کہ پیلسٹائن ڈیوائیڈ کیوں ہو رہا ہے۔ 1939 تک ان کی اسٹرائک برٹش گورنمنٹ کے وائٹ پیپر ریلیز ہونے تک چلتی رہی۔ اس وائٹ پیپر میں برٹش گورنمنٹ نے پیلسٹائن کی پچھلی 20 سالہ سچویشن کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک پالیسی پبلش کی تھی۔ اس پالیسی میں سب سے پہلے تو پیل کمیشن کو ریجیکٹ کیا گیا، جس سے عربز کی اسٹرائک ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ پیلسٹائن میں نئے آنے والے جوئش امیگرینٹس پر پابندی لگا دی گئی، اور جو جوز پہلے سے پیلسٹائن میں موجود تھے ان کو عربز کی زمین خریدنے پر بھی روک دیا گیا۔ ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اگلے 10 سالوں کے اندر پیلسٹائن کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنایا جائے اور وہی جوئش لوگوں کی بھی ہوم کنٹری ہوگی۔ زائونسٹ کے لیے یہ وائٹ پیپر کسی دھوکے سے کم نہیں تھا۔ یہ وائٹ پیپر پہلی بار جوز اور برٹشرز کے درمیان کانفلکٹ پیدا کر گیا۔ انہوں نے وائٹ پیپر ماننے سے انکار کر دیا اور پورے پیلسٹائن میں برٹش گورنمنٹ پر حملے شروع کر دیے، جس میں کئی لوکل پیلسٹینینز بھی مارے گئے۔ یہ حملے کئی مہینے تک چلتے رہے، لیکن پھر کچھ اس سے بھی بڑا ہوا جس نے سب کی اٹینشن گھیر لی۔ 1939 میں ورلڈ وار 2 اسٹارٹ ہو گئی۔ جہاں یہ جنگ دنیا بھر میں 6 کروڑ لوگوں کی جان لے گئی، وہیں ہٹلر نے اپنے ڈیتھ کیمپس میں 60 لاکھ یورپین جوز کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس واقعے کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ 1941 اور 1945 کے درمیان یورپ میں رہنے والے 66% جوز کو ہٹلر نے مار دیا تھا۔ بچنے والے جوز کے پاس پیلسٹائن جانے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا، کیونکہ ایک تو یہ ان کے لیے بہت ہولی پلیس تھی اور دوسرا وہاں جوئش کمیونٹی پہلے سے آباد تھی۔ انہوں نے وہاں برٹشرز کی طرف سے لگائی گئی امیگریشن کی لمٹ کے باوجود بھی پیلسٹائن مائیگریٹ کرنا شروع کر دیا، پر پیلسٹائن میں بھی حالات کہاں ٹھیک تھے۔ وہاں وائٹ پیپر کے خلاف ابھی تک زائونسٹ برٹشرز کے خلاف لڑ رہے تھے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد برٹشرز اب تھک چکے تھے اور ان میں اب ہمت نہیں تھی کہ پیلسٹائن میں زائونسٹ کے خلاف بھی لڑیں، لہٰذا 1947 میں انہوں نے یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور پیلسٹائن میں اپنا پھیلایا ہوا رائتا انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے گلے میں ڈال دیا کہ اب تم اس مسئلے کا کوئی سولوشن نکال لو۔ اس وقت پیلسٹائن میں جوز کی تعداد 6,30,000 تھی، جبکہ 1,43,000 کرسچنز اور 11,81,000 مسلمز تھے۔ یہ فگرز ایک اٹیلین جوئش ڈیموگرافر سرکیو ڈیلا نے ہی دیے تھے۔ دیکھا جائے تو اس وقت یہاں مسلم پاپولیشن کلیئرلی جیوز سے ڈبل تھی، لیکن یونائٹڈ نیشنز نے پیلسٹائن کے پارٹیشن پلان میں 55% زمین جوز کو دینے کا پروپوزل دیا۔
یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں اس پروپوزل کو 72% ووٹس ملے اور یہ فائنل کر دیا گیا کہ پیلسٹائن کا 55% لینڈ جوز کو ملے گا، جبکہ یونائٹڈ نیشنز نے آج تک کبھی بھی اس کی ایکسپلینیشن نہیں دی کہ صرف 30% جوز کو 55% لینڈ کیسے دے دیا گیا۔ اس وقت UN کی اسمبلی میں انڈیا کی بھی پریزنس تھی اور انڈیا نے بھی اس فیصلے کے خلاف ووٹ ڈالا تھا۔ اس وقت کے PM جواہر لال نہرو نے UN کے فیصلے کے خلاف کافی آواز اٹھائی تھی اور کہا تھا کہ UN کے انڈین ایمبیسڈر کو زائونسٹ کی طرف سے رشوت آفر کی گئی تھی کہ وہ ان کے حق میں ووٹ ڈالیں۔ خیر، UN کی اس ریزولوشن کو تمام عرب کنٹریز نے ریجیکٹ کیا اور پیلسٹائن میں اب زائونسٹ اور پیلسٹینینز آمنے سامنے آ گئے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر وار کیے جانے لگے، لیکن آبویسلی جوز کی ملٹری کافی اسٹرانگ تھی تو پیلسٹینینز ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ 14 مئی 1948 کو ڈیوڈ بین گوریون نے آفیشلی اسٹیٹ آف اسرائیل بنانے کا اعلان کر دیا۔ وہ اسرائیل کے پہلے PM بن چکے تھے۔ 1948 میں تمام نیبرنگ عرب کنٹریز نے مل کر اسرائیل پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ایک تو انہوں نے پہلے ہی UN میں اس کے خلاف ووٹ کیا تھا، دوسرا ان کی نظر میں یہ برٹشرز کا نیا طریقہ ہے ہمارے ملک پر قبضہ جمائے رکھنے کا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل وار تھی جس میں 5 عرب کنٹریز ایک چھوٹے سے اسرائیل پر حملہ کرتی ہیں، جس کو بنے ابھی چند مہینے ہی گزرے ہیں۔ لیکن اسرائیل کو ویسٹرن کنٹریز کی سپورٹ حاصل تھی اور حقیقت میں ان کے پاس کافی اسٹرانگ ملٹری بھی تھی، لہٰذا اکیلے اسرائیل نے 5 عرب کنٹریز کو شکست دے دی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد UN نے جو پیلسٹائن کے لیے ایریاز چنے تھے، اب اسرائیل ان پر بھی قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ ویسٹ بینک جارڈن کے قبضے میں آ جاتا ہے اور غازہ اسٹرپ ایجپٹ کے کنٹرول میں۔ 1967 میں ایک اور عرب اسرائیل جنگ ہوتی ہے جس میں اسرائیل نہ صرف ویسٹ بینک بلکہ غازہ اسٹرپ اور ایجپٹ کے پورے سائنائی پیننسولا پر بھی قبضہ کر لیتا ہے۔ اس سب کے بیچ پیلسٹائن کے لوگ اپنا خود کا ملک بنانا چاہتے ہیں۔ اسی مقصد سے انہوں نے اپنی ایک الگ آرگنائزیشن بنائی جس کو PLO یعنی پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن کا نام دیا۔ شروع میں یہ ہتھیار اٹھا کر فورسفلی اپنا الگ ملک پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی آواز اٹھانے کے لیے PLO نے کئی پلینز اور شپس بھی ہائی جیک کیے۔ اسی لیے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے PLO کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا گیا، پر کئی کنٹریز PLO کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں مانتی تھی۔ وہ ان کو صرف ریولیوشنسٹ سمجھتے تھے جو خود کا ملک بنانا چاہتے ہیں۔ 1974 میں PLO کو یونائٹڈ نیشنز میں آفیشلی ریکگنائز کر دیا جاتا ہے، اس بنا پر کہ یہ پیلسٹینین لوگوں کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں۔ اس کے بعد 1979 میں ایجپٹ اور اسرائیل کے بیچ پیس ٹاکس کامیابی سے ہو جاتے ہیں اور ایجپٹ پہلی عرب کنٹری بن جاتی ہے جو اسرائیل کو آفیشلی ریکگنائز کرتی ہے۔ اس پر اسرائیل ایجپٹ کو ان کا سائنائی پیننسولا واپس کر دیتا ہے، لیکن 2 سالوں کے بعد ایجپٹ کے پرائم منسٹر کو ایکسٹریمسٹ گروپس کی طرف سے مار دیا جاتا ہے، اس بنا پر کہ کیسے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کر دیا۔ اتنے عرصے تک ویسٹ بینک پر اسرائیلی آکوپیشن کی وجہ سے کافی سارے جوز وہاں پر بھی اپنے گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی اس پر اعتراض کرتی ہے کیونکہ یہ اصل میں 1947 یونائٹڈ نیشن کے پارٹیشن پلان کے خلاف تھا۔ ویسٹ بینک کا ایریا اصل میں پیلسٹائن کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن اسرائیل نے وہاں پر بھی قبضہ کر کے وہاں اپنے لوگوں کو بسانا شروع کر دیا۔ 1992 میں ایک بار پھر سے اسرائیل اور PLO کے درمیان پیس ٹاکس ہوتے ہیں۔ PLO کے لیڈر یاسر عرفات بھی اسرائیل کو ریکگنائز کرتے ہیں اور اسرائیلی PM یٹزک ربین بھی PLO کو ریکگنائز کر کے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ PLO ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے۔ اس دوران PLO بھی اسپلٹ ہو جاتی ہے۔ ان کا ایک دوسرا ونگ جو چاہتا ہے کہ اسرائیل سے کسی طرح کا بھی سمجھوتا نہ کیا جائے وہ بن جاتا ہے، جس کو آج ہم حماس کے نام سے جانتے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کا ایکسٹریمسٹ گروپ بھی اپنے PM کے خلاف جا کر یہ کہتا ہے کہ پیلسٹائن کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس سے پیس ٹاکس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ PLO اور اسرائیل پہلی بار آمنے سامنے آ کر اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔
پر مسئلہ یہ تھا کہ ویسٹ بینک میں آلریڈی کافی اسرائیلی اپنے گھر بنا چکے ہیں، وہ بھی اسرائیلی گورنمنٹ کی مرضی سے۔ تو سولوشن یہ نکالا گیا کہ ویسٹ بینک کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا، اے، بی اور سی۔ اے ایریا میں صرف پیلسٹائن یعنی PLO کے کنٹرول میں ہوگا، ایریا بی دونوں کے کنٹرول میں، اور ایریا سی صرف اسرائیل کے کنٹرول میں رہے گا۔ یعنی 1947 میں بنایا گیا یونائٹڈ نیشن کا پارٹیشن پلان یہاں دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ پیلسٹائن کو صرف ویسٹ بینک میں گنے چنے ٹکڑے ہی مل پاتے ہیں جہاں وہ اپنی گورنمنٹ چلا سکے۔ خیر PLO نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا، لیکن پھر 1995 میں اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے سارے پیس ٹاکس کی دھجیاں بکھیر دی۔ جوئش ایکسٹریمسٹ گروپ نے اپنے ہی پرائم منسٹر کا قتل کر دیا۔ وہ کسی بھی قیمت پر یہ نہیں چاہتے تھے کہ ویسٹ بینک کے آس پاس بھی کوئی پیلسٹینین بسے۔ 1996 میں پیلسٹائن کے پہلے الیکشن ہوتے ہیں اور پیلسٹائن کی پہلی گورنمنٹ بنتی ہے، لیکن حماس جو کہ پیلسٹائن کا ملیٹنٹ ونگ ہے وہ اس بات سے خوش نہیں ہوتا اور الیکشن سے بائیکاٹ کر دیتا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ وہ اسرائیل میں کئی سوئسائڈ بامبز بھی کرواتا ہے، جس سے اسرائیل اور پیلسٹینین لوگوں کے بیچ پہلے سے نفرت کافی حد تک بڑھ جاتی ہے۔ اس واقعے کے بعد ان دونوں کے کلیشز آپس میں ہوتے رہتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے اسرائیل نے ویسٹ بینک میں اپنی سیٹلمنٹس کے ارد گرد کانکریٹ وال کھڑی کر دی، جس سے پیلسٹینینز کا رہنا اور زیادہ مشکل ہو گیا۔ پھر 2006 میں پیلسٹائن میں دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں اور اب کی بار حماس جیت جاتا ہے۔ اس سے PLO کی پارٹی فتح اور حماس کے بیچ ایک سول وار چھڑ جاتی ہے اور پیلسٹائن 2 ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے۔ آج غازہ اسٹرپ پر حماس کا ہولڈ ہے اور ویسٹ بینک میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں PLO یعنی فاتح کی گورنمنٹ ہے۔ زیادہ تر جو اسرائیل اور حماس کی جھڑپیں ہوتی ہیں ان میں اسی غازہ اسٹرپ سے اسرائیل پر راکٹس فائر کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسرائیل نے غازہ اسٹرپ کے گرد گھیرا تنگ کر کے ایک بہت بڑی فینس کھڑی کر دی ہے۔ آج ہر دوسرے تیسرے سال حماس اور اسرائیل کی جنگ دوبارہ شدت اختیار کر لیتی ہے۔ پچھلی بار 2021 میں ایسا ہوا تھا اور اب 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر 5000 سے زیادہ راکٹس فائر کیے۔ یہ تھا اسرائیل اور پیلسٹائن کا وہ کانفلکٹ جو پچھلے 100 سالوں سے شکلیں بدل بدل کر آج تک اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ میں نے اس ٹاپک کو بڑی احتیاط سے کسی بھی ریلیجن کو ٹارگٹ کیے بغیر صرف فیکٹس اینڈ فگرز کے ذریعے کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کے اس ٹاپک کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔